رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی 63 سال کی ہے. کئی سال کی؟ 63 سال کی ہے. ظاہری زندگی کے دو واقعات ملاحظہ کیجیے. ظاہری زندگی کے دو واقعات ملاحظہ کیجیے. ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک جنگ میں کافروں نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر چلایا. واقعہ یہ ہے کہ جب پتھر چلایا تو نبی کے پیر مبارک میں وہ پتھر لگے. کیا ہو گیا؟ پیر زخمی ہو گیا. پیر مبارک سے خون رسنے لگا. بڑے بڑے اجلہ صحابی، بڑے بڑے سپہ سالار، جرنیل مسلمان کے آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، آپ کے جسم مبارک سے خون رس رہا ہے، خون بہ رہا ہے. یا رسول اللہ آپ کے دشمنوں نے پتھر مارا ہے، آپ مجھے حکم کر دیجئے، ہم ان دشمنوں سے مقابلہ کر لیں گے، ہم ان سے لڑ لیں گے. آپ کی عطا سے رب نے مجھے شہسوار بنایا ہے، ہم ان سے جنگ جیت جائیں گے، ان کو تباہ و برباد کریں گے. میرے مصطفیٰ نے تبسم فرما دیا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اس کے بعد فوری طور پر ملک الجبال پہاڑ کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی نشاطت سے اللہ رب العزت نے مجھے پہاڑ کا بادشاہ بنایا ہے. آپ کے دشمنوں نے، جن دشمنوں نے پتھر مارا ہے، آپ کا جسم مبارک لہولہان ہو گیا ہے، پیر مبارک سے خون رسنے لگا ہے. آپ حکم دے دیں ان دشمنوں پر ہم پہاڑ اتار دیں تاکہ یہ بھی برباد ہو جائیں، ان کے بال بچے یتیم ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں، اور یہ ملیا میٹ ہو جائیں، نصف نابود ہو جائیں. یا رسول اللہ آپ حکم فرما دیجئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا. نبی نے کیا فرمایا؟ نبی کا فرمان سنیے اپنے ان دشمنوں کے لیے جنہوں نے پتھر مارا اور نبی کو زخمی کیا. میرا ماننا یہ ہے، میرا ایذان اور میرے ایمان یہ ہے، اگر میرے آقا اپنی زبان مبارک سے کہتے تھے کہ تم برباد ہو جاؤ تو ان کی بربادی کے لیے نبی کے زبان مقدس سے نکلے ہوئے یہ جملے کافی تھے کہ نہیں کافی تھے؟ کافی تھے نا، برباد ہو جاتے. مگر نبی نے اپنے زبان مبارک سے یہ جملہ نہ نکالا. ملک الجبال سے کہا کہ ملک الجبال تیری محبت سلامت رہے، سپہ سالاروں تیری محبت سلامت رہے. میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ بلکہ میں آگے بڑھ کے یہ عرض کرتا ہوں، میری عقیدت بولتی ہے، عقیدت نہیں، اسلام کا یہ قاعدہ بتاتا ہے اور ایمان یہ بتاتا ہے کہ جس وقت دشمنوں نے ہاتھ میں پتھر لیا، نبی کی طرف پھینکا اور نبی کی طرف وہ پتھر دشمنوں سے چلے اور نبی اور دشمن کے بیچ میں جب وہ پتھر تھا، اگر میرے مصطفیٰ فرمانے پہ میری طرف آنے والے اے پتھر لگ جا تو میرا ایمان کہتا ہے قسم خدا کی آنے والا وہ پتھر لگ جاتا. کیا کہنے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس. میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پتھر آج دنیا بھی دیکھے گی عظمت مصطفیٰ کیا ہے، رفعت مصطفیٰ کیا ہے، شان مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے. پتھر تھا. آقا نے کیا فرمایا؟ اللہم اہدی بقومہم فإنہم لا یعلمون. اے میرے پروردگار، جس قوم نے مجھے پتھر مار کے لہو لہان کیا ہے اسے برباد مت کرنا بلکہ اسے ہدایت یافتہ یہ دعا فرمائی. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کوئی ایک گالی دے تو ہم ایک سانس میں 10 گالی دیتے ہیں. اگر ایک برائی کرے تو ہم 10 برائی کرتے ہیں. آج برائی اس قدر ہے جو علماء راجی تحریک لے کر شروع ہوئے ہیں، ادارے شریعہ تحریک لے کر شروع ہوا ہے. یہ سارے علماء کرام اس تحریک کا حصہ ہے اور آپ بھی اس تحریک کا حصہ ہیں. یہ تحریک بہت کارگر اور کامیاب ترین ہے. تحریک کا حصہ بنیے اور آج جو خرابیاں در آئی ہیں وہ زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا. مولانا عابد رضا صاحب بخوبی جانتے ہیں اور کتنے لڑکوں کو انہوں نے
اسلام سے بہت قریب کر دیا اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج تحریک کی اس مہم سے متاثر ہو کر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی خرافات نہیں کریں گے۔ انہوں نے وعدہ کر دیا۔ تو نبی کی زندگی میں، ظاہری زندگی میں ایک واقعہ ہے، نبی کی ظاہری زندگی میں ایک واقعہ ہے، اس سے آپ سبق حاصل کریے گا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے ظاہری زندگی کا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ۔ مفتیان کرام یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، علماء کرام آپ پوچھئے گا کہ جمعہ کا خطبہ جب شروع ہو تو قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، نماز کوئی بھی نماز ہو نہ پڑھی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کے خطبہ کی ابتدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی ابتدا ہو گئی ہے، نماز کی ابتدا ہو گئی ہے۔ پیارے آقا مسجد نبوی میں خطاب فرما رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اسی بیچ میں حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن پہ نظر آتی۔ جیسے صحن پہ نظر آئی انہوں نے سوچا کہ دیکھو میرا بیٹا جمعے میں کیا کہہ رہا ہے، کیا خطاب کر رہا ہے۔ ماں دائی حلیمہ زمین پر بیٹھ گئی۔ جب زمین پر بیٹھی دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خطبہ چھوڑ کر، ممبر چھوڑ کر دوڑ کر آگے بڑھے اور اپنے دو شانے مبارک سے، اپنے شانے مبارک سے، اپنے کاندھے مبارک سے اپنی چادر شریف نکالی اور زمین پر رکھ دیا اور کہا آپ کا مقام زمین پر بیٹھنے کا نہیں ہے بلکہ اس نورانی چادر پر بیٹھنے، یعنی اپنی ماں کو اپنی نورانی چادر میں میرے آقا نے بچا دیا۔ ماں کی یہ عظمت ہے، ماں کی یہ عزت ہے۔ اس لیے کوئی بھی ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو یا پھر پروفیسر ہو، کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو، ماں باپ کو کبھی ناراض مت کرنا۔ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو دنیا کی کوئی بھی نعمت تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے یہ دو کردار اپنے ذہن و فکر میں رکھیے، اس کے بعد میری تقریر کا اگلا حصہ آپ سماعت کیجیے۔ ایک مرتبہ جی لگا کے درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی مولانا محمد و آلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب حقیقی عمر کی طرف آئیے۔ ظاہری عمر کئی سال کی؟ زور سے بولیے 63 سال۔ اور حقیقی عمر کئی سال کی؟ نہیں معلوم، زور سے بولیے نہیں، بتا دیا جائے۔ ایک بار بول دیجئے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے بخاری شریف اور قرآن شریف۔ قرآن شریف ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اور بخاری شریف قرآن کے بعد سب سے مقدس ترین کتاب ہے۔ آخری حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے یہ جگہ نیکیوں سے بھر جاتی ہے۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ علماء نے کہا ظاہری زندگی تو پتا ہے مگر نبی کی ایکچوئل عمر حقیقی عمر کئی سال کی ہے یہ مجھے نہیں معلوم۔ ادیبوں نے کہا ظاہری عمر معلوم ہے مگر حقیقی عمر نہیں پتا۔ تابعین نے کہا ظاہری عمر پتا ہے حقیقی عمر نہیں معلوم۔ مورخین، علماء، فقہاء، بڑے بڑے محدث ظاہری عمر تو معلوم ہے، حقیقی عمر کئی سال کی ہے میرے مصطفیٰ کی یہ نہیں معلوم ہے۔ آپ کو معلوم کرنا ہے، پتا کرنا ہے، ہاتھ اٹھا کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ جب کسی کو نہیں معلوم آئیے اپنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی ایکچوئل عمر کئی سال کی ہے؟ آپ کی حقیقی عمر ایکچوئل عمر کئی سال کی ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
بخاری شریف اٹھاؤ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی صحابہ کرام کے ذہن و فکر میں آیا کہ آخر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کب سے ہیں، کب تک رہیں گے، کتنی عمر ہوگی؟ تو صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ میری عمر کے بارے میں اندازہ لگانا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام کو جمع کیا، آواز دی، جبرائیل حاضر ہو گئے، کہا حاضر ہو گئے؟ ہاں یا رسول اللہ حاضر ہو گئے، جبرائیل ادھر آ۔ پیارے آقا نے جبرائیل کو بلایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضرت جبریل امین تشریف لے گئے، حاضر ہو گئے، کہا کہ یا رسول اللہ حکم فرمائیے، کہا کہ جبرائیل تیرا آنا جانا میرے پاس ہوا ہے، کہا یا رسول اللہ میرا مقدر ہے کہ آپ کی بارگاہ میں میرا آنا جانا ہوا ہے، کہا کہ اے جبرائیل کب سے آ رہے ہو، کتنے نبیوں کے پاس گئے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور آپ تک میرا آنا جانا لگا ہوا ہے، آنا جانا میرا لگا ہوا ہے۔ آپ کو جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ اس دنیا میں جو پیغمبران خدا تشریف لائے، کسی نبی کی عمر 600 سال، کسی نبی کی عمر 400 سال، کسی نبی کی عمر 200 سال، الگ الگ پیریڈ میں، الگ الگ زمانے میں، الگ الگ انبیاء کرام آتے رہے جاتے رہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبران خدا تشریف لائے۔ کتنے پیغمبروں کے بیچ میں حضرت جبرائیل کے آنا جانا ہوا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل تیری عمر کئی سال کی ہے؟ لوگوں نے سوچا تھا کہ نبی کی عمر کا اندازہ لگائیں، تو حضرت جبرائیل سے پوچھ لیا، میرے آقا نے جبرائیل تو اپنی عمر بتا، تیری عمر کئی سال کا ہے؟ حضرت جبرائیل امین دستہ بستہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آنا جانا تو ہوا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر آپ تک، مگر میری عمر کئی سال کی ہے اس کا اندازہ مجھے بھی نہیں۔ میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جبرائیل تیری عمر تجھے نہیں پتا ہے؟ بولا ہاں یا رسول اللہ میری عمر کئی سال کی ہے مجھے نہیں پتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر تجھے کیا پتا ہے، کیا پتا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ میری عمر کا اندازہ مجھے تو نہیں ہے مگر مجھے ایک چیز پتا ہے۔ بولے کیا پتا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی زندگی میں بہتوں کے یہاں 1,24,000 کے یہاں آنا جانا ہوتا رہا، آپ کی خدمت میں آنا جانا ہو رہا ہے، میری عمر کا اندازہ مجھے نہیں پتا ہے مگر میری لائف میں میں نے یہ دیکھا چوتھے حجاب میں، چوتھے آسمان میں ایک بڑا خوبصورت تارا چمکتا تھا۔ یا رسول اللہ کتنے سال کے بعد؟ ایک دو دن کے بعد نہیں بلکہ 70,000 سال کے بعد ایک بار ایک تارا چوتھے حجاب میں بڑا خوبصورت نظر آتا تھا۔ کہہ دو جلے زور سے کہہ دیجئے کتنے سال میں؟ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا۔ ہے مرتبہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ میری عمر کئی سال کی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا ہے مگر چوتھے حجاب میں جو تارا 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمک رہا تھا اس تارے کو میں نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا، میں نے اس تارے کو کتنے مرتبہ؟ 72,000 مرتبہ دیکھا۔ حضرت جبرائیل امین نے حضرت جبرائیل امین سے میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل اب وہ تارا نظر آتا ہے، اب اتنی بات دیکھ چکا ہے اب وہ تارا نظر آتا؟ کہا کہ یا رسول اللہ اب وہ تارا نظر نہیں آتا۔ جبرائیل دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے؟ ہاں آقا دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، ایسی خواہش ہوتی ہے لگتا ہے کہ اس تارے کو ایک بار نہیں بار بار دیکھوں، بار بار۔ اچھا دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں میرے قریب آ جاؤ۔ میرے مصطفیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو قریب کیا۔
اب نبی کی عمر کا اندازہ لگ رہا ہے. ادھر توجہ فرمائیے, نبی کی عمر کا اندازہ لگ رہا ہے. جبرائیل قریب آؤ. جبرائیل قریب گئے, میرے مصطفیٰ نے اپنے دست اقدس کو جنبش دی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر امامہ شریف لگا رکھا تھا, امامہ کو جنبش دی. امامہ شریف تھوڑا سا امامہ شریف اوپر کی طرف اٹھا, پیشانی نبوت ظاہر ہو گئی, نبی کے پیشانی دکھنے لگی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبرائیل ادھر دے. جبرائیل میری پیشانی کی طرف دے. حضرت جبرائیل امین نے نبی کی پیشانی کی طرف دیکھا تو دیکھتے رہ گئے اور اچانک بول اٹھے, ہاں یا رسول اللہ, قسم خدا کی یہی وہ تارا ہے جس تارے کو میں نے اپنی زندگی میں چوتھے حجاب میں 72,000 مرتبہ دیکھا. یہی وہ تارا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا, اے جبرائیل وہ چمکنے والا تارا کوئی اور نہیں تھا, تیرے سامنے محمد مصطفیٰ تھا, کوئی اور نہیں تھا. کہا کہ یا رسول اللہ, اب بھی آپ کی حقیقی عمر کا اندازہ نہیں لگ سکا. اے میرے مصطفیٰ, آپ ایکچوئل عمر تو بتائیے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں, جبرائیل تجھے نہیں پتا, میکائیل تجھے نہیں پتا, اسرائیل تجھے نہیں پتا, اسرافیل تجھے نہیں پتا. میری ایکچوئل عمر یا تو مجھے پتا ہے یا میرے خدا کو پتا ہے, باقی کسی کو نہیں. یہ ہے میرے نبی کی ایکچوئل عمر, حقیقی عمر, جو کسی کو نہیں پتا ہے. یہ نبی نے ایکچوئل عمر پر ظاہری عمر 63 سال میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پائی. اس ظاہری عمر کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, اور اللہ ہی کے لیے بڑی شان ہے, اللہ ہی کے لیے بڑی شان ہے. اور اس کی تشریح حضرت عبداللہ بن عباس, بڑے محدث, بڑے مفسر, بڑے مفکر صحابہ نے اتنے بڑے محدث اور کوئی نہیں گزرے جتنے بڑے محدث حضرت عبداللہ بن عباس. حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, اللہ ہی کے لیے بڑی شان. یہ بڑی شان کیا ہے؟ یہ بڑی شان کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ بڑی شان محمد رسول اللہ, بڑی شان محمد رسول اللہ. ہم اور آپ کئی وقت کی نماز پڑھتے ہیں, 5 وقت کی پڑھتے ہیں. کئی وقت کی نماز پڑھتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. نہیں پڑھتے ہیں تو رب القدیر سے دعا ہے, اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ فجر سے ہم سب نماز پڑھنا شروع کریں. بولیے انشاءاللہ, زور سے بولیے انشاءاللہ, اور زور سے بولیے انشاءاللہ. شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز. ہم پڑھتے ہیں کہ صراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چل. تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ یہ سیدھا راستہ کیا ہے, صراط مستقیم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا, ارے صراط مستقیم نبی کی ذات ہے اور کچھ نہیں ہے, نبی کی ذات ہے. میرے مصطفیٰ صراط مستقیم ہے, میرے مصطفیٰ للہ المثل الاعلیٰ ہے, میرے مصطفیٰ اللہ کی عظمت ہے, میرے مصطفیٰ اللہ کی شان ہے, میرے مصطفیٰ حبل اللہ ہے, میرے